السلام علیکم ناظرین، میں عروسہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام قانون سب کے لیے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آزادی کا ایک خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، جس کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اس میسج کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب۔ ہمارے آج کے گیسٹ ہیں سید زین آغا صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ ہمارے ملک میں بہت قسم کے قانون ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس قانون کی پاسداری میں بہت کمی نظر آتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کوئی ادارہ اپنے طور پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر پولیس کا کام ہے، جو پولیس کا بیسک کام ہوتا ہے وہ پولیس نہیں کر رہی ہوتی۔ جو دیگر ادارے ہیں، عدالتوں کا جو کام ہوتا ہے وہ عدالتیں اپنے طور پہ نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ ہر ادارے کے اندر فقدان پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہر قانون ہر چیز کے لیے موجود ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ملک آج کل جس پیمانے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی جو نہ ترقی کی اصل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ قانون موجود ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرے، انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ہمارے ملک میں کرائم ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جو بھی کرائم ہوتا ہے اس کی ساری کی ساری رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اسٹرکٹلی ایکشن لے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اس کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ بالکل۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جس طریقے سے کام ہونا چاہیے، جس طریقے سے جو کرائم ہے اس کرائم کی جو تدبیر ہے، جو اس کو روکنے کے جو تدابیر ہے وہ ہونے چاہیے، وہ اس طریقے سے نہیں ہو پر، اس لیے یہ کہ یہ کرائم کا جو روش ہے دن بدن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ جی سر۔ پاکستان کے اندر کیسز کا ریشو جو بہت بڑھ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو کیسز کی جو اصل ریشو ہے وہ یہی ہے کہ عدالتوں کے اوپر جو ہے برڈن اتنا سارا ہے۔ ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ عدالتوں کے اندر آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ انصاف کی امید لے کر آتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پر یہ ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ لوگوں کے 50 سال گزر جاتے ہیں، مقدمات کے جو سلسلہ ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل۔ اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک ابھی تک کوئی اسپیشل کوئی قانون نہیں بنا ہے جس کے لیے اس کو اسٹرکٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو کہ بھائی جو بھی کیسز ہے دائٹ ان دیر اس کا فیصلہ اور دائٹ ان دیر اس کا معاملات ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس کا یہ ریشو جو ہے عدالتوں کے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی اسپیشل کوئی قانون نہیں بنا ہے جس کے اوپر اس طریقے سے معاملات ہو۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی میں اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک کیس ہماری فیملی کا ایک کیس ہے، وہ 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے۔ 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے، آج 2021 چل رہا ہے، ابھی تک جو ہے مطلب یہ نہیں کہ دیکھا جائے تو اپنی جگہ سے وہ ہلا تک بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو پوزیشن ہے ہمارے ملک کے اندر قانون کا۔ تو سر اس سب کا بہترین سولوشن کیا ہے؟ اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بننی چاہیے اور اپنا ایک مخصوص ٹائم لمٹ ہونا چاہیے کہ اس مخصوص ٹائم کے اندر یہ فیملی کیس ختم ہونا چاہیے، اس مخصوص ٹائم کے اندر یہ سول کیس ختم ہونا چاہیے، اس مخصوص ٹائم کے اندر جو ہے یہ کرمنل کیس ختم ہونا چاہیے۔ اور آرڈر تو ہوتے ہیں لیکن ان آرڈر کے اوپر جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہمارے جسٹس آصف سعید کوثر صاحب نے ماڈل کورٹس بنائے تھے اور ایک اچھا تھا، سٹارٹ میں اس کے اوپر بڑا امپلیمنٹ ہو رہا تھا، بڑا اچھا کام چل رہا تھا، باقاعدہ جو ہے اس کے اندر شیڈول بنتے تھے اور اس شیڈول کے تحت جو ہے کیسز چلتے تھے، اس کیسز کے اندر جو ہے باقاعدہ جو ہے پروسیکیوشن پراپر طریقے سے کام کر رہی ہوتی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی وہی سال 6 مہینے میرے خیال سے 8 مہینے اس طریقے کا ہوا، اس کے بعد وہی روٹین وہی معاملات، جی گواہ آ رہے ہیں، گواہ جا رہے ہیں، آج کیس پراپرٹی نہیں ہے، آج گواہ نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں، وہی معاملات آج تک وہی دوبارہ سٹارٹ ہو گئے تھے۔ سر پاکستان کے اندر انصاف کا اصول اتنا مہنگا کیوں ہے؟ اس کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر جو انصاف کے جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر غریب کے لیے ایک قانون ہے، امیر کے لیے جو ہے دوسرا قانون ہے، کیونکہ غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک غریب آدمی کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے
تھانے جاتا ہے, تھانے کے اندر جی وہاں پر جا کے اپنا کمپلین درج کرتا ہے. اس سے پہلے وہ بولتے ہیں کہ جی آپ کا یہ معاملہ کدھر ہو, اس سے اتنے سارے کوشچن کرے کہ وہ بیچارہ جو کنفیوز ہو جاتا ہے. کنفیوز ہونے کے بعد پھر وہ کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہایا بھائی میں جاؤں یا نہیں جاؤں, جاؤں یا نہیں جاؤں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اصل میں اس کو پروٹیکشن بھی نہیں ملتی ہے. ہمارے ملک کے اندر بیسکلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کا اس سسٹم سے امید اٹھ چکا ہے. وہ تھانے کی طرف جانے کا نام نہیں لیتے ہیں, وہ عدالتوں کی طرف آنے کا نام نہیں لیتے ہیں. تھانے کے اندر جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ قسم کے کوسچن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہاں پر جو ہے اور بھی دیگر چیزوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جب وہ موو کر کے اللہ خیر صلاح جب کورٹ آتا ہے تو کورٹ کے اندر جی آج یہ ہڑتال ہو گئی, آج یہ معاملہ ہو گیا, آج ایک چیز ہو گئی, آج جج صاحب چھٹی پر ہے, آج پروسیکیوشن نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے, آج وہ نہیں ہے. سالوں سال لگ جاتے ہیں. تو انسان آخر پھر سوچتا ہے کہ آخر میں آیا ہوں تو یہ کدھر آیا ہوں, میں کر کے آ رہا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہے. جی سر, پاکستان کے اندر جو اتنے کرائم ہو رہے ہیں تو ان کی سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر جو ہے بڑے زور و شار سے جو ہے ٹریکر چل رہے ہوتے ہیں, بریکنگ نیوز چل رہی ہوتی کہ جی یہ گرفتار ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کھودا پاڑ نکلا چوہا. جی بالکل. پیچھے پروسیکیوشن میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اگر یہ پروسیکیوشن پراپر طریقے سے پولیس پراپر طریقے سے کیس رجسٹرڈ کرے, پراپر طریقے سے اس کے اوپر جو ہے کام کرے, پراپر طریقے سے اس کو پروسیکیوٹ کرے, پراپر طریقے سے اس کو عدالت کے اندر پیش کرے, پراپر طریقے سے اس کے اندر جو ہے گواہوں کو پیش کرے. اصل وجہ یہی ہے کہ گواہ جو ہے وہ عدالت کے اندر اگر آتا ہے, گواہ دیتا ہے تو اس کو ڈفرینٹ قسم کی جو ہے ڈفرینٹ ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وٹنسز ہوتے ہیں وہ مانگتے ہیں, پروٹیکشن مانگتے ہیں. یہاں کوئی پروٹیکشن کسی قسم نہیں ہوتی. پروٹیکشن اگر ہمارے ملک کے اندر اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے جو اپر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن بھی ملتا ہے, ان کے جو تحفظات ہوتے ہیں ان کو بھی دور کیا جاتا ہے, ان کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ دنوں میں ہوتے ہیں, ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ گھنٹوں میں ہوتے ہیں, جو غریب ہوتا ہے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ سالوں سال چل رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر پراپر طریقے سے ایک امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اس کی اصل وجہ یہ ہے. سر کیا یہ درست ہے کہ ہمارے ملک میں قانون دو قسم کے ہیں, امیر کے لیے کچھ, غریب کے لیے کچھ؟ بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تو ہم اور آپ, ہمارے اور آپ کی ڈیلی کی جو پریکٹس ہے اس کا ایک حصہ ہے. ظاہر سی بات ہے, ماشاءاللہ بھی ایک میڈیا سے بلانگ کرتی ہے. ہمارا تو صبح شام کورٹ کے اندر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اکثر و بیشتر دیکھ رہا ہوتا ہوں غریب آدمی جب اپنی FIR کے لیے جاتا ہے تو وہ پہلے جاتا ہے تھانے میں, تھانے کے اندر ہفتہ 10 دن تو اس میں لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جاتا ہے کسی سے مشورہ کرتا ہے, پھر وہ آتا ہے اپنے کسی وکیل صاحب کے پاس, پھر وکیل صاحب اس کو پراپر طریقے سے ایک اپلیکیشن جو ہے بنا کے دیتا ہے. پھر وہ اپلیکیشن لے جا کے تھانے کے اندر جو ہے جمع کرواتا ہے. وہی اپلیکیشن پھر ایک لے کے جاتا ہے کنسرن SSP کے پاس. وہاں بھی ان کو اسی طریقے سے ایشو سے گزرنا پڑتا ہے, کیا ہوا, کیسے ہوا, کدھر ہوا, کیوں ہوا, کس طریقے سے ہوا. اس کے بعد جا کے انہی اپلیکیشنوں کی کاپیاں لا کے وہ پھر کورٹ کے اندر جا کے جمع کرتا ہے. پھر اس کے اندر ہمارے وکلاء حضرات کیا کرتے ہیں, اس کے اوپر جا کے ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں جو سیکشن 22 اور 22B کے تحت. اس کے بعد پھر جو ہے عدالتوں کے اندر باقاعدہ سبمٹ ہوتا ہے. اس کے بعد عدالتیں جو ہے پراپر طریقے سے نوٹسز کرتی ہے, پارٹی کو بھی نوٹس کرتے ہیں, اس کے علاوہ کنسرن پولیس اسٹیشن کو بھی جو ہے نوٹس کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی پراپر طریقے سے ایئرنگز ہوتی ہے. ایئرنگ کے بعد پھر جو ہماری عدالتیں ہوتی ہے وہ باقاعدہ آرڈر کرتی ہے. اس آرڈر کے تحت وہ پھر آرڈر لے کے بندہ جاتا ہے تھانے کے اندر. تھانے کے اندر جا کے پھر وہاں کے معاملات ہوتے ہیں, معاملات وہ الگ چیزیں ہوتی ہے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے, ہماری لائف میں ایسے ہزاروں ایکسپیرینس ہے کہ لوگ جو ہے پولیس کی جو عدالت کی جو آرڈر ہوتی ہے آرڈر کو لے جا کے تھانے کے اندر جا کے جمع کرواتے ہیں. پھر بھی جو ہے ہفتہ 10 دن تک جو ہے وہ اس کے اوپر FIR نہیں ہوتی ہے. تو بیسکلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انسان کو جو ایشو ہے فرسٹ آف آل وہ جائے اپنے کنسرن پولیس کو وہ جا کے اس کو جو ہے کیا نام ہے اپروچ کرے, اور وہاں بھی جو بھی ان کی ریزرویشن ہے اس کو جو ہے کیا نام ہے رجسٹرڈ کیا جائے اور اس کے اوپر کام ہو جائے. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں. پھر وہ سارا برڈن آتا ہے عدالتوں کے اوپر. اب عدالت کیا کرے جب جس طریقے سے ادارے اپنے طریقے سے اپنے کام کو سر انجام نہیں دے رہی ہوتی ہے تو اس کا برڈن جو ہے انفارچونیٹ آٹومیٹک عدالتوں کے اوپر آتا ہے. سر ابھی آپ نے بتایا سیکشن A اور سیکشن B, اس بارے میں آپ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی, سیکشن 22A 22B جو ہے
یہ اس چیز کے لیے بنا ہوا ہے جب آپ کی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، پھر آپ آتے ہیں اس سیکشن کے تحت عدالت کے اندر جا کے آپ اپنی ایک پٹیشن فائل کرتے، اپنی ایک درخواست لے کر آتے ہیں. اس درخواست کے تحت پھر عدالت جو ہے وہ بانڈ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آرڈر کرواتے ہیں. آرڈر کے بعد جو ہے پھر وہ تھانوں کو ڈائریکشن ملتی ہے، ایس ایچ اوز کو ڈائریکشن ملتی ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے اس کی جو بھی ریزرویشن ہے آپ اس کو سنیں، اس کے اوپر جو بھی ایف آئی آر ہے، اگر ایف آئی آر بنتی تو اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے، اگر ایف آئی آر نہیں کاٹتی ہے تو سیکشن 22 کے تحت اس کو پروٹیکشن الاؤ کی جائے. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر پروٹیکشن کس کو ہوتی ہے؟ پروٹیکشن تو کسی کو بھی نہیں ہوتی ہے. جی بالکل. تو یہ ہے اصل وجہ، یہ ہوتی ہے. جی سر، ہمارے یہاں جب کوئی انسیڈنٹس ہوتا ہے اور وہ لوگ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن تو ان کی ایف آئی آر کیوں نہیں کرتی؟ اصل وجہ اس کے اندر یہی ہے کہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو دوریاں بیسیکلی ہمارے یہاں ملک کے اندر جو ہے انفارچونیٹلی عوام جو ہوتی ہے نا وہ پولیس کو اپنا نہیں سمجھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پولیس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ اپنے عوام سے اتنا دور ہوتا ہے کہ عوام ان سے دور بھاگتی ہے. بالکل. انسیڈنٹ ہوتا ہے، انسیڈنٹ کے فوراً بعد پولیس کا کام ہے کہ جو بھی شخص آئے اس کی بات سنی جائے، بات سننے کے بعد اس کے اوپر فوراً امپلیمنٹ کرے. ایف آئی آر بنتی ہے تو اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے، ایف آئی آر نہیں بنتی ہے تو جس کے ساتھ جو بھی ایشوز ہے اس کو بلایا جائے. لیکن بات یہ نا کہ یہاں پر اس ملک کے اندر تو ایسے بھی ہے کہ لوگ جو 20 دن مہینہ 2 مہینے جو ہے ایف آئی آر کٹوانے میں لگوا لیتے ہیں. جس کی جتنی اپروچ ہوگی، اگر کسی سے کوئی اپروچ ہے تو اس کی ایف آئی آر دائٹ دیر ہو جاتی ہے. اگر کسی کی اپروچ نہیں ہے تو انفارچونیٹلی وہ پھر جو ہے در بدر کی ٹوکرے کھا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی کوئی سنوائی کسی قسم کی نہیں ہوتی ہے. جی سر، ہمارے ملک میں جو بچوں کے ساتھ کرائم ہو رہے ہیں آپ نے بھی سنے ہوں گے جو آج کل ہو رہے ہیں، ان کے ملزمان کو کیوں سزا نہیں ملتی؟ اصل میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، بیسیکلی یہ سارا کے سارا جو ہے پروسیکیوشن کا فیلئر ہے. پروسیکیوشن پراپر طریقے سے کام نہیں کرتی ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے جو اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وٹنسز کی پروٹیکشن. وٹنسز کو پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہوتی ہے. میں اکثر و بیشتر دیکھ رہا ہوں سیکشن 376 سیکشن 377 کے تحت اکثر و بیشتر میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ انفارچونیٹلی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں، ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ تھانے جاتے ہیں، تھانے سے پھر کورٹ جاتے ہیں، اس میں پھر جب مہینہ 2 3 4 6 مہینے جب چکرے کاٹتا ہے، اپنے کام دھندے چھوڑ کے عدالتوں کے چکر کاٹتا ہے، پتہ چلا کہ آج وکیل صاحب نہیں ہے، آج دوسرا وکیل نہیں ہے، آج اسٹرائک ہو گئی ہے، آج جج صاحب نہیں ہے، آج یہ نہیں ہے، آج وہ نہیں ہے، تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. پھر لوگ جاتے ہیں ڈائریکٹ کمپرومائز کی طرف. اصل وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے کیسز کے اندر اس ملک کے اندر تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے. جیسے لاہور کے اندر ایک انسیڈنٹ ہوا تھا زینب کا، بالکل جی، جس کے اوپر میرے خیال سے ود 1 ویک تقریباً سارے کام ہو گئے تھے. تو اس ملک کے اندر جب تک اس ملک کے اندر اس طرح کے قانون پاس نہیں ہوں گے یہ سلسلے چلتے رہیں گے. آیات چلتے چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، کیونکہ اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. اصل میں پتہ ہے کہ لوگ قانون سے اس لیے جو ہے قانون تو ہے لیکن قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر کل میرے ایک دوست بتا رہا تھا کہ سعودیہ کے اندر یہ ہوا تھا کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا تو میرا جو ماسک تھا وہ تھوڑا سا نیچے تھا، تھوڑا سا جو ہے ماسک نیچے تھا. تو مجھے جو ہے میں نے جیسے ہی سگنل کراس کیا تھا تو ٹھک سے مجھے موبائل کے اوپر میسیج آیا کہ آپ کو جو ہے مطلب یہ نا کہ پاکستانی 40,000 روپے کا فائن ہو گیا. اب آپ اندازہ لگا لیں جب ماسک تھوڑا سا یعنی کہ نیچے ہونے پر آپ ڈرائیو کر رہے ہو آپ کو اس طرح کے جو ہے ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں. جی سر اس بارے میں ہم بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ابھی ریسنٹلی سعودیہ سے آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ سعودیہ کے اندر قانون کے اوپر اتنی سختی ہے اور اس کے اندر بھی وہاں کے عوام تو رہ رہے ہیں نا. جی بالکل، کام چل رہا ہے، روزگار چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں کے جو کرائم ہے یا وہاں کے جو معاملات ہے وہ
اس ملک کے اندر اگر پاکستان کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے تو اس کی اصل وجہ میں ایک بار پھر آ کے یہی کہتا ہوں کہ یہاں پر جو قانون موجود ہے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. سعودیہ کے اندر میرا دوست بتا رہا تھا کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو میں نے کوئی سگنل جو ہے کراس کیا تھا, اس سگنل کے اندر میرا جو ماسک تھا وہ تھوڑا سا یعنی کہ نیچے تھا, تو اس کے اوپر جو ہے ٹھک سے مجھے موبائل کے اوپر میسیج آیا تھا کہ آپ کو جو ہے 40,000 یعنی کہ پاکستانی آپ کو جو ہے کیا نام ہے چارج کیا گیا, 40,000 روپے جو ہے آپ کو جرمانہ کیا گیا. اب ایک ماسک کے اوپر جب اتنا سخت قانون ہے تو باقی جو دیگر کرائم اس کے اوپر کیا کیا قانون ہوں گے اور کیا کیا قانون ہونے چاہیے. تو اس کو جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ایک معمولی سے ماسک کے اوپر جو ہے 40,000 روپے کا فائن ہے, ہمارے یہاں تو لوگ آپ کو پتہ ہے ماسک کا جو ہے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اصل وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ وہاں باہر ملک کے اندر جو ہے لوگ پراپر طریقے سے ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہاں سفارش نہیں چلتی ہے, وہاں پیسہ نہیں چلتا ہے, وہاں جو ہے تھانہ نہیں خرید جا سکتے, وہاں پر قانون نہیں خریدا جا سکتا ہے, وہاں پر کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتے. کوئی بھی جرم کیا ٹھک فائن ہو گیا, نہیں تو جیل. آپ کے پاس دو ہی آپشن, یا تو جیل یا فائن. آپ نے فائن بھر دیا, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے. آپ جب آپ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ بھائی میں اگر یہ کرائم کروں گا یا اگر یہ چیز کروں گا تو میرا جو ہے 40,000 روپے کا جرمانہ ہوگا, تو میرے خیال آپ شاید رات کو سوئیں گی بھی نہیں. سر, جو ہماری عوام ہے جو یہاں پاکستان میں رہتی ہے وہ یہاں پاکستان کے قانون کو تو بالکل فالو نہیں کرتی, لیکن وہ ادر کنٹری جاتے ہیں تو مطلب وہاں کے قانون کو وہ فالو کرتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی بات یہ نا کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ یہاں رہتے ہیں نا تو وہ یہاں ہر چیز سے اتنے ہادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہاں پر ان کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہاں پر جو ہے اگر گھر کے اندر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو ادھر ادھر دیکھ لے, چل بھائی باہر پھینک دیا. باہر ملک کے جا رہے ہوتے ہیں, اگر معمولی سا کوئی پان کی چٹی آگے پیچھے کوئی پھینک دیا تو فوراً اس کے اوپر جو ہے یہی جرمانہ ہے, یہی فائن ہے. بیسیکلی اصل چیز ہے یہ, ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم اس کو اپنا ملک سمجھے, ہم اس کو اپنا گھر, ہم اس شہر کو اپنا گھر سمجھے, ہم اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں گے تو جا کے یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہم باہر ملک جاتے ہیں, باہر ملک کے اندر کیا ہوتا ہے, باہر ملک کے اندر ہمیں ڈر ہوتا ہے, ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ جرم کیا تو مجھے یہ سزا ملے گی, میں نے یہ جرم کیا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. یعنی الٹرنیٹ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں فوراً گھوم رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے 19-20 کوئی بھی اس کے اندر کچھ کیا تو یہاں کوئی سفارش نہیں چل سکتی کہ جی میں نے یہاں کے جو ایم پی اے کو فون کر دیا, ناظم کو فون کر دیا, یہاں کے کسی عہدیدار کو فون کر دیا, یہاں کے کسی پولیس والے کو فون کر دی یا کسی دیگر اداروں کے کسی افسر کو فون کر دیا کہ بھائی میرا کام تو ہو جائے گا. وہاں پر یہ چیزیں چلتی نہیں. وہاں پر آپ نے دیکھا ہے اکثر و بیشتر لندن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ عام پبلک کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے, مگر یہ کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وی آئی پی کلچر اتنا چل رہا ہوتا ہے کہ وی آئی پی جو لوگ ہوتے ہیں یہاں پر پورے پروٹوکول کے شان طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے عام پبلک کی طرح, عام لوگوں کی طرح وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. یہی تو اصل چیز ہے. تو یہی چیز ہے, جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی, جب تک غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے نا, جب تک یہ ختم نہیں ہوگا, یہ چیزیں اسی طریقے سے چلتی رہیں گی. اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو, اس کے اوپر قانون بنے, اس کے اوپر قانون سازیاں بنی جائے. ہمارے پارلیمنٹرین کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے کام کرے, پراپر طریقے سے قانون سازیاں کرے, اور قانون سازیاں اس کے اوپر پراپر طریقے سے امپلیمنٹ ہو. ایسا نہیں کہ غریب کے لیے ایک قانون ہو, امیر کے لیے دوسرا قانون ہو. کوئی بھی جرم کر رہا ہے کسی سے بھی فون کروا دے, چل بھائی کام ہو گیا. ابھی ریسنٹلی میرا ایک دوست ابھی دبئی سے آیا تھا, پچھلے دنوں میں مجھے کال کی تھی کہ سر آپ کہاں ہیں. میں نے کہا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پیچھے پولیس لگی ہے. میں نے کہا خیریت تو ہے, تم تو بڑا شریف آدمی ہو, تمہیں تو آج تک میں نے سنا نہیں, نہ تو میں نے آج تک کوئی تھانے کا کوئی چکر دیکھا ہے, نہ کسی کرائم میں انوالو ہو. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ بولا جی وہ میں نے سگنل توڑ دیا, میرے پیچھے پولیس والے لگے ہوئے. تو میں نے کہا اللہ خیر سلام. میں نے کہا بھائی آرام سے چلنا, کوئی گاڑی واڑی کسی کو مار وار نہیں دینا, کچھ اور نہیں کر دینا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ بولا جی میں نے سگنل توڑ دیا. تو میں نے کہا یار سگنل تو یار لوگ تو کسی گنتی میں نہیں رکھتے ہیں, ہوا کیا ہے؟ تو بیسکلی بعد میں جب وہ تو خیر نکل گیا تھا, مطلب یہ نا کلفٹن سے لے کے شیرشاہ تک جو ہے وہ بھاگتا ہوا جا رہا تھا. تو اس کے بعد میں نے اسے پوچھا آخرکار اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ, بولا یار میں ایکچولی ابھی نیا دبئی سے آیا تھا, تو میرے ذہن میں وہی فائن تھا کہ میرے اوپر فائن چارج ہوں گے, اس چکر میں جو ہے وہاں کی قانون کے حساب سے تو لوگوں کے اندر ڈر ہوتا ہے, لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے کہ یار اگر میں یہ چیز کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. کوئی بھی کرائم کوئی بھی کرتا ہے نا تو اس کے لیے پراپر طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پراسیکیوشن آگے پیچھے چیزیں اتنی کمزور ہوتی, اتنی ویک ہوتی ہے کہ لوگ بآسانی
بآسانی لوگ آرام سے نکل آتے ہیں. اب عدالتوں کے اندر کیسز آتے ہیں, مثال کے طور پر جج صاحب کے پاس کیس آتا ہے, جج صاحب کیا کرے جب آپ کی پروسیکیوشن کمزور ہے, آپ کی جو ایویڈنس ہے وہ کمزور ہے, آپ کے وٹنسز کمزور ہے, آپ کے معاملات کمزور ہے, تو لوگ کیا کرے؟ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب ایک بیلیبل سیکشن پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا, ایک اسلام آباد کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ جی وہ ایک بندہ تھا جو کہ وہ پتہ نہیں کسی شاید کوئی فارم ہاؤس کے اوپر یا کوئی ریڈ ویڈ کیا تو وہاں پر جا کے خواتین کی میاں بیوی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کری, جو کہ پورے ورلڈ میں چلا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا, ٹی وی بھی چلا تھا, جس کا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے جو ہے نوٹس بھی لیا تھا. لیکن ہوا کیا, ویری نیکسٹ ڈے جو ہے اس کے اوپر جو ہے بیلیبل سیکشن ڈال دیے گئے تھے 354 کے, بھائی ان 354 کے تحت اس کو جو ہے کیا نام ہے یہ سیکشن ڈال دیا. دوسرے دن کیا ہوا تھا, دوسرے دن اس کی ضمانت ہو گئی, کھڑے کھڑے ضمانت ہو گئی. پھر وہاں کے پاکستان کے عوام تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کہ وہ قانون سے تو ناواقف ہوتے ہیں, قانون سے واقفیت تو رکھتے نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر اتنی دنیا جان کی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اس وکیل صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی اس وکیل صاحب نے دیکھ یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس وکیل صاحب نے یہ کر دیا, عدالت نے یہ کر دیا, ہمارے ملک کے اندر قانون بکتا ہے, عدالت بکتی ہے, یہ بکتی ہے. جب آپ سیکشن ہلکا ڈالو گے تو وکیل صاحب کیا کرے گا؟ آپ بیلیبل سیکشن ڈالیں گے, بیلیبل سیکشن کے اندر ہی کہ آپ لے کے آ جاؤ کورٹ میں اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو, اور آن دا اسپاٹ جو بھی مجسٹریٹ صاحب آرڈر کرتا ہے اور اس پہ آپ شیورٹی جمع کروا دو اور ریلیز کر دو. صحیح. اب اس میں عدالت کا کیا قصور ہے, وکیل کا کیا قصور ہے؟ آپ سیکشن پراپر طریقے سے اس کے اوپر جو ہے کیا نام ہے کمٹ کرے اور پھر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. تو لوگ کیا سوچتے ہیں, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی اتنا بڑا کرائم ہو گیا, اتنے بڑے معاملات ہو گئے, اور جو ہے کیا نام ہے عدالت گیا اور وکیل صاحب نے جو ہے یہ کر دیا اور وکیل صاحب نے وہ کر دیا اور جا کے بری کروا دیا. یہی ہوتا ہے اصل وجہ. جی جی. سر کیا وجہ ہے کہ ہماری عوام کے دل میں قانون کا ڈر نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے نا جیسے عوام ہوں گی ویسے حکمران ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل. بیسکلی بات یہ ہے کہ میں ایک بار پھر اس طرف جاتا ہوں کہ قانون یہ ڈر اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو مینٹلٹی اپروچ ہوتا ہے, اصل میں ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ اسی چیز نے خراب کیا ہوا ہے. لوگ تھانوں کو کسی گنتی میں نہیں رکھتے, لوگ عدالتوں کو کسی گنتی میں نہیں رکھتے, لوگ کیسوں کو کسی گنتی میں نہیں رکھتے ہیں. نہیں تو سر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا ایک کلائنٹ ہے گل بہادر جو کہ رہتے ہیں سلطان آباد میں. اس کی محلے میں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ منشیات بک رہی. اس نے ان منشیات کے خلاف تھوڑی سی آواز اٹھائی تو ان کی گھر پہ سول لائن پولیس والے آئے. سول لائن پولیس والے آئے, 2 آئے, انہوں نے اس کو بولا بھائی تمہارے کو تھانے میں بلا رہے ہیں. تھانے میں جا کے ان کو منشیات کے کیس میں فٹ کر دیا. باقاعدہ تھانے کی انٹری ہے, تھانے کے اندر اس کی انٹری ہو گئی. پھر اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد اس کو جو ہے بولا کہ بھائی پیسے دے دو تو ہم تمہاری جان چھوڑ دیں گے. اس کے بعد یہ اس کو گھر چھوڑنے آئے تھے 2 پولیس والے. وہاں پر گھر کے اندر اس نے 1 لاکھ روپے دیے. اس 1 لاکھ روپے دینے کے بعد بیسکلی وہ جو ہے وہ مسٹر کراچی بھی رہ چکا ہے, مسٹر پاکستان بھی رہ چکا ہے. مسٹر پاکستان یعنی کہ ویٹ لفٹنگ میں ماشاءاللہ, یعنی کہ اس تقریباً 7-8 سال جو ہے وہ 8-10 سال وہ دبئی میں رہ چکا ہے. وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کو باڈی بلڈنگ کے حوالے سے سکھاتا ہے. ایک ماسٹر بندہ ہے. اس کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا کہ وہ آیا عدالت کے اندر آیا. عدالت کے اندر جو ہے ان پولیس والوں کے خلاف کیس ہوا تھا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ نے FIR کو آرڈر کر دیا. FIR کا آرڈر ہوا کہ بھائی ان پولیس والوں کے خلاف جو ہے جو ان لوگوں نے ان کو اغوا کیا اس کے خلاف FIR ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی امپلیمنٹ نہیں, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے. وہ تقریباً میرے خیال سے ہر دوسرے دن میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یا سٹی کورٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا بندہ جس کا ایک نام ہو, مسٹر کراچی ہو ویٹ لفٹنگ کے لحاظ سے, مسٹر سندھ ہو, وہ اس طرح کے ایشوز فیس کر رہا ہو اگینسٹ کس کے ایک معمولی سا ایک منشیات فروش کے خلاف اس نے آواز اٹھائی, اور اس کے بدلے میں اس کو کیا کچھ بھگت رہا ہے, کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے. اب اس کی یہ سٹوری دے دیکھو. اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ کے اندر وکیل صاحب, ایک اور وکیل صاحب, تو اس نے ان کی پٹیشن فائل کی تھی. اس پٹیشن کے تحت جا کے ان کی FIR کا آرڈر ہوا تھا. FIR کے آرڈر کے لیے بھی پولیس والے کہہ رہے تھے کہ جی آپ یہ سیکشن نہیں ڈال دو, آپ یہ سیکشن ڈال دو, آپ یہ سیکشن ڈال دو. میرے خیال سے
तकरीबन कोई 2 से 3 महीने हो गए उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर हुआ है, साल 1.5 साल के बाद, वो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद। एटलीस्ट हुआ क्या, FIR हो गई। FIR होने के बाद इसके घर पे पुलिस वाले आ रहे कि जी आज हम तुम्हारा कोई बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हम तुम्हारी बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसने कहा भाई मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरे घर पे तुम लोग नहीं आया करो, तुम लोगों का जो भी काम है मुझे फ़ोन करो, मैं डायरेक्ट आऊँगा। उसके बाद क्या होता है, ये जाता है अपने वकील से मशवरा करता है। मैं उस वक्त ये मेरा वकील, मैं इसका वकील नहीं था, तो ये इसने अपने वकील से मशवरा किया। वकील साहब ने कहा ठीक है आप चले जाओ, आप अपना बयान रिकॉर्ड करवा दो। जब ये बयान रिकॉर्ड करने के लिए गया तो 10 बजे का टाइम थाने के अंदर बैठा हुआ है। वहाँ इसने जाके पुलिस वालों ने इसको बिठाया, चाय भी पिलाई है। चाय पिलाने के बाद इसको बोला कि भाई तुम ऐसा करो, इसकी जो है पुलिस वालों को, संतरी को बुलाया कि इसकी तलाशी लो और इसको लॉकअप कर दिए। यानी एक बंदा FIR कटवाने के लिए आया है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद FIR हो गई है, पुलिस ने अपने बयान के लिए बुलाया, तो इसके ख़िलाफ़ 2 FIR काट दिए, FIR 448, FIR 449। एक FIR थी बलवे की, जो कि इस वाक़े से कोई 3-4 घंटे के अंदर इलाके में एक सीन हुआ था। ये डॉक्स थाने का मैटर बता रहा हूँ। एक और FIR 600 ग्राम चर्स बेचने का कि जी फलानी जगह खड़ा हुआ था, 600 ग्राम इसके पास चर्स थी, हमने इसको पकड़ लिया तो गिरफ़्तार कर लिया। शाम को जो इलाके में बलवा हुआ था उसमें भी ये इन्वॉल्व है। तो देखा जाए तो बेसिकली ये फर्दर एक इंक्वायरी का केस है। एक इतना बड़ा यानी कि जुल्म हुआ है कि एक शख्स अपने इंसाफ के लिए कहाँ से कहाँ की दर दर की टोकरे काट रहे। पिछले 1.5-2 साल से सिटी कोर्ट के चक्कर काट रहे, हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इंसाफ के असूल के लिए। यही तो बात है सर, सही के लिए इतने कानून और गलत के लिए कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो गरीब जाए तो किधर जाए? डर के हमारे थाने जाने से, अगर डर के हमारे थाने जाएगा तो पुलिस वाले दोबारा किसी न किसी FIR में बंद करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो लोग नहीं जाते ना। एग्जैक्टली उम्मीद, यानी कि इंसान का जो एक होता है ना, एक हास होता है, एक उम्मीद होता है, वो टूट जाता है, खत्म हो गई है। उसके साथ अपने भी मसले मसाइल क्रिएट हो रहे, फैमिली के अंदर हो रहे हैं। उनके वालिद साहब तकरीबन 80+ है, उनके 2 भाई है जो कि स्पेशल है, वो उनका भी केयर कर रहा होता है, अपने वालिद का भी केयर कर रहा होता है, केसों को भी देख रहा होता है। सर आजकल हमारे माशरे में देखा जा रहा है फैमिली इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इनकी क्या वजह है? फैमिलीज इश्यूज वहाँ पे क्रिएट होते हैं जहाँ पे इंसाफ नहीं होता है। आपने अक्सर बेशतर देखा होगा कि सास बहू का इशू है, भाभी और नंद का, भाभी और जेठानी का, जेठानी और भाभी का। इस तरह के जो फैमिली जो इश्यूज़ होते हैं, असल में जो असल चीज़ देखा जाए हमारे मुल्क के अंदर बर्दाश्त का मादा जो है वो ख़त्म हो चुका है। सही। वरना इससे पहले हमारे वालिदैन भी रहा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं। बहुत सारे, यानी कि मैंने इस चीज़ को देखा है, ये बेसिकली जो शहरी आबादी होती है पाकिस्तान के अंदर, इसका ये रेशो जो है ये इस चीज़ का जो है ज़्यादा है कि जहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा होता है, फिर वो ख़वातीन क्या करती, दिल बर्दाश्ता होके अपने जो है मैके जाती है, अपने वालिदैन के साथ जाके अपने मामलात को शेयर करते हैं कि भाई मेरे साथ ये जुल्म, ये है मामलात, ये चीज़ें चल रही होती है। तो उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो जाए अदालत से अपना रिजू करे, अदालत के अंदर अपना केस लेकर अदालत से अपना इंसाफ ले ले। सर हस्बैंड वाइफ के सेपरेशन के बाद बच्चे की कस्टडी किसे मिलती है? बच्चे की कस्टडी जो बेसिकली होती है कानूनी तौर पे देखा जाए तो 7 साल तक जो होती है वो माँ के पास होती है। 7 साल के बाद फिर अदालत इस चीज़ को डिसाइड करती है कि भाई वो किसको मिलनी चाहिए। इसके अंदर बाकायदा तरीके से जो है एक सेक्शन है 25 की, जो है गार्जियन वाइड एक्ट की, वो फाइल किया जाता है। उसके अंदर अदालत जो है एविडेंस देखते हैं कि उसमें जो है किसको मिलनी चाहिए। उसके बाद अदालत फैसला करता है और फिर बच्चों से भी बाकायदा पूछा जाता है कि आपने मम्मा के पास रहना है या आपने पापा के पास रहना है। जैसे 7 ईयर के बाद बच्चे को भी वो फिर थोड़ा सा जो है, हाँ, थोड़ा सा उसके अंदर जो है वो आ जाती है कि भाई उसको किसके पास रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मैंने अदालतों के अंदर देखा है कि माँ के पास रह रहे होते हैं और फिर अदालत फैसला दे देती है कि जी इसको बाप के हवाले किया जाए, तो इस तरीके से वो दाड़े मार मार के रो रहे होते हैं क्योंकि तो उनकी एक अटैचमेंट होती है, उनकी एक अटैचमेंट होती है। लेकिन ये कि वो अदालतों के अंदर बाकायदा एविडेंस चलते हैं, कुछ इस तरीके से नेग्लिजेंसियाँ तो होती है, गलतियाँ तो। इस बारे में हम बात करेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया। हाँ तो नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی جانب. جی سر، آپ بتا رہے تھے کسٹڈی کے حوالے سے. بالکل، کسٹڈی کے حوالے سے بیسکلی عدالتیں جو ہے ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے، وہ ایویڈنس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ ایویڈنس میں جو ہے مطلب کس کے اسٹرانگ ہے، کس کے پاس رہنی چاہیے، کس طریقے سے رہنی چاہیے. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جب خواتین ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ خلا تو لے لیتی ہے. خلا کے بعد پھر ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر والدین جو ہے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اب آپ ایسا کرو، دوسری شادی کر لو. تو جب وہ دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں یا کوئی دوسری شادی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا پھر وہ فوراً اپنا جو رائٹ ہوتی ہے وہ کھو جاتی ہے کہ بھائی وہ دوسری شادی کر رہی، تو بچہ جو ہے بچے کا جو ریئل گارجن ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے پھر وہ باپ کو مل جاتی ہے، یا عدالت کے ذریعے وہ لے لیتا ہے، یا ویسی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ لے لیتا ہے. سر، بچے کے خرچے کے بارے میں کیا قانون ہے؟ بچے کے خرچے کے لیے باپ جو ہے وہ ذمہ وار ہے قانون کے تحت، قانون کے اندر، کہ وہ بچوں کے جو بھی خرچے ہیں وہ پراپر طریقے سے تمام کے تمام خرچے اٹھانے کا جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ باپ کے اوپر ہوتی ہے. باپ کو دینی چاہیے، باپ دیتے بھی ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بری الزمہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن چونکہ یہ ہے کہ پھر وہ جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے خواتین جاتی ہے عدالتوں کے اندر، تو عدالتوں سے پراپر طریقے سے انصاف بھی ملتا ہے، پراپر طریقے سے کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، پراپر طریقے سے پھر وہاں سے ان کو خرچے بھی سٹارٹ ہوتے ہیں. ان کے بچوں کے جو خرچے ہوتے ہیں پھر اس میں ہر سال جو ہے وہ تقریباً 10% جو ہے وہ بڑھتے بھی ہیں. تو اس طریقے سے ان کے جو بھی خرچے ہوتے ہیں یا تو وہ جا کے مطلب یہ نا کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جا کے گھر پہ دیکھا جاتا ہے، نہیں تو پھر وہ کورٹ کے اندر پراپر طریقے سے جمع کرتے ہیں. وہ آ کے ہر مہینے جو بھی بچوں کے خرچے ہوتے ہیں وہ کورٹ کے اندر جمع کرتا ہے. پھر وہ تیسرے دن جب بھی ہوتا ہے جو بھی آسانی ہوتی ہے تو اس کے بعد خاتون جاتی ہے اور جا کے کورٹ سے اپنا جو بھی بچوں کے خرچے ہوگا وہ اٹھا لیتی ہے. اور اگر وہ نہ دے تو سر، جیسے کہ کچھ باپ ہوتے ہیں جو پہلے بھی نہیں دیتے تو کھلا کے بعد کیا دیں گے، تو مطلب ان پہ کوئی کیس یا قانون؟ بالکل، اس کے اوپر جو ہے اس کے خلاف جو ہے عدالت سے ڈگری لیتے ہیں مینٹیننس کی. اس کا کیس چلتا ہے پراپر طریقے سے. اگر وہ عدالت کے اندر آ کے پیش نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر قانون یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایکس پارٹی پروف ہوتا ہے، ون سائیڈڈ فیصلہ ہوتا ہے. اس فیصلے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر ایک اور کیس ہے ایگزیکیوشن جسے کہتے ہیں. ایگزیکیوشن فائل ہوتی ہے، اس ایگزیکیوشن کے اوپر پھر عدالت امپلیمنٹ بھی کرواتی ہے. تو اس کے بعد وہ جہاں پر بھی ہوتا ہے، جدھر بھی ہوتا ہے، پھر عدالت جو ہے باقاعدہ اس طریقے سے اس کے جو ہے نوٹسز نکلواتے ہیں. پہلے جو ہے بیلیبل وارنٹ نکالتے ہیں، پھر نان بیلیبل وارنٹ نکالتے ہیں. اس کے بعد جو ہے باقاعدہ تھانوں کو جو ہے انسٹرکشن ملتی ہے کہ اب یہ اس کو گرفتار کر کے پیش کرو. اور باقاعدہ جیل ہوتی ہے، جب تک وہ جیل میں رہتا ہے، جب تک وہ اندر رہتا ہے، جب تک وہ خرچے وغیرہ جو بھی عدالت نے فیصلے کیے ہوتے ہیں نا وہ نہیں دیتا ہے. اس طریقے سے پھر وہ اپنے عدالت کے اندر اپنی ضمانت بھی کرائے گا، خرچے بھی دے گا. اس طریقے سے پھر ضمانت کے طور پہ چیزیں بھی جمع کرائے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنا خرچہ پھر اس طریقے سے عدالت کے اندر جمع کراتا رہے گا. قانون کے اندر موجود ہے اور قانون باقاعدہ امپلیمنٹ بھی کرواتی ہے. سر، بچوں کی میٹنگ کے حوالے سے کیا پروسیس ہوتا ہے؟ ان کیس کہ ماں کے پاس ہے تو وہ باپ سے کیسے ملے گا، اور باپ کے پاس ہے تو وہ ماں سے کیسے ملے گا؟ بالکل، اس کے اندر بھی جو ہے قانون موجود ہے، اور قانون کے اندر جو ہے باقاعدہ اگر مثال کی کیس میجورٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ماں کے پاس ہوتے ہیں. صحیح. تو ظاہر سی بات ہے باپ ہوتا ہے، باپ خرچہ بھی پے کر رہا ہوتا ہے. قانون کے اندر یہ بھی موجود ہے اگر ان کیس باپ خرچہ دینے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے تو وہ بچے سے پھر بھی میٹنگ کر سکتا ہے. میٹنگ سے کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کا بیسک رائٹ ہے، ان کا ہیومن رائٹ ہے، بیسک رائٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے مل لے. اس کے لیے عدالت کے اندر باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے. پھر عدالت پراپر پارٹی کو باقاعدہ نوٹس کرتی ہے. اس نوٹس کے اوپر پھر جا کے عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس میں میرے خیال سے مہینے کے اندر جو ہے 2 میٹنگ جو ہے وہ الاؤ ہوتی ہے. 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے. باقاعدہ جو ہے والدین آتے ہیں، ماں بھی آتی ہے بچے کو لے کر، باپ بھی آتا ہے بچے کو. پھر عدالت کی جو ریسٹرکشن ہوتی ہے، جو حدود ہوتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پراپر میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد جو بھی خرچے وغیرہ ہوتے ہیں وہ خرچے دے کے اس کے بعد جو ہے وہ موو ہوتے ہیں. مہینے میں 2 میٹنگیں جو ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے عدالتوں کے اندر ہوتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں خواتین کو حصہ دینا بہت ناگوار سمجھا جاتا ہے، تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کے لیے جو ہے چاہے خواتین ہو یا مرد ہو، قانون سب کے لیے ایکول ہے. قرآن کے اندر بھی اس کا جو ہے موجود ہے کہ خواتین کے جو حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے 1 بھائی کے حصے کے برابر ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی دیکھا جائے تو ہم جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے بہن بیٹی کو حصہ دیتے ہوئے نا اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی قرضہ دے رہے ہوتے ہیں.
تو یہ جو ہے یہ انتہائی زیادتی والی بات ہے, یہ ناانصافی والی بات ہے, اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہے بیچاری, جو ہے دل بھی کر رہا ہوتا ہے اپنا حق لینے کے لیے, لیکن کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائے, رشتوں کا کہیں میری بھابھی ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا جو ہے ابو ناراض نہ ہو جائے, کہیں یہ ناراض نہیں, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, دلوں میں فرق نہ آ جائے. ایگزیکٹلی. تو اس چکر میں بہت ساری خواتین جو ہے وہ صبر کر کے بیٹھ جاتی ہے, اور اس سے جو مطلب یہ نا کہ جو والدین ہوتے ہیں, یا جو بھائی ہوتے ہیں, یا جو سربراہ ہوتے ہیں, جو سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں, وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے, جو کہ یہ بالکل سراسر زیادتی ہے اور نہیں ہونی چاہیے. اور میں ان تمام خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. جی, یہ ہمارے معاشرے میں جو طلاق اور خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے اندر جو ایک آرڈیننس پاس ہوا تھا 1961 کا, اس کے تحت ایک چیز یہ واضح ہے کہ مرد کے پاس ایک ہی اختیار ہے بیوی کو طلاق دینے کا, اور مرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے قانون کے اندر کہ بیوی کو خلا دے دے. یہ اختیار جو ہے یہ مرد کے پاس ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, اور بیوی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کو طلاق دے دے. اس کے لیے قانون موجود ہے کہ بیوی شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی ہے, شوہر بیوی کو خلا نہیں دے سکتا ہے. اسی طریقے سے شوہر کیا کرتا ہے, شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے, جو بھی وجوہات ہوتے ہیں, جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر. اگر شوہر جو ہے بعض اوقات بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا ہے, نہیں دینا چاہ رہا ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ جا کے عدالت سے رجوع کرتی ہے, پھر پراپر طریقے سے اپنا کیس فائل کرتی ہے. اس کیس کے اندر جا کے اس کو عدالت کے ذریعے جو ہے اس کو خلا مل جاتا ہے, اور اس طریقے سے ان کو ایک قسم کا دیکھا جائے تو اس کو ایک انصاف بھی مل جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے شوہر تو ظلم کر رہا ہوتا ہے, زیادتیاں کر رہا ہوتا ہے, ناجائز کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, وہ جاتی ہے عدالت کے اندر, عدالت کے اندر پراپر طریقے سے اپنا کیس فائل کرتی ہے, اور کیس کے اندر جا کے اپنا خلا لے لیتی ہے. یعنی اس طریقے سے اس سے جان چھوڑے. بہت سارے ہمارے یہاں مرد حضرات ہیں جو کہ وہ اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہیں. تو میں اکثر بیشتر ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے یہ ایشوز ہوتے تو مطلب یہ نہیں کہ یار اس طریقے سے تو لوگ جو ہے مطلب یہ نہیں کہ یعنی کہ ریونج میں, انتقام میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ بیوی کو بیوی سمجھتے ہی نہیں ہیں, اور وہ بیوی کو طلاق دیتے ہوئے اپنا جو ہے مطلب ایک غیرت کا تقاضا بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیوں طلاق دوں, میں اس کو خوار کروں, میں اس کو ذلیل کروں, میں اس کو یہ کروں, میں اس کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں کے میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی, معاملات نہیں بن رہے ہیں, جس طریقے سے دونوں خاندان بیٹھ کے ایک نکاح کا ایک رسم ہوتا ہے, ایک رواج ہوتا ہے, اس طریقے سے ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے جو بھی معاملات ہے اس کو ریزولو کرنا چاہیے. جب تک یہ چیزیں اس طریقے سے ریزولو نہیں ہوں گی تو لوگوں کا جو ریشو ہے نا وہ آٹومیٹک جائے گا عدالتوں کے اوپر. عدالتوں کے اوپر جب جائے گا تو ظاہر سی بات عدالت کے اندر تو پراپر طریقے سے کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا, اس کے تحت جا کے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوں گے اور اس کے اوپر آرڈر بھی ہوں گے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طریقے سے نکاح ہو رہا ہے, نکاح ایک چار دیواری کے اندر ہو رہا ہے, دونوں خاندان کے لوگ بیٹھ رہے ہیں, دونوں خاندان کے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, اس طریقے سے یہ چیز بھی اسی طریقے سے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ہونا چاہیے تھا. چونکہ یہ چیز الحمدللہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر تو یہ چیز ہوتی نہیں ہے. ایک عجیب قسم کے لوگوں کی ایک تھنکنگ ہے, ایک تھاٹ ہے کہ جی یہ ہونا چاہیے, اس نے یہ بول دیا, میں نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. ایٹ لیسٹ ہوتا کیا ہے, ظاہر سی بات ہے خاتون کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے, ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے, وہ جا کے عدالت سے اپنے اصول انصاف کے لیے جا کے اپنا کیس داخل کرتی ہے, اور وہیں سے ان کو جو ہے خلا مل جاتی ہے. اس خلا سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایک تو ان کا ایک رشتہ بھی قطع تعلق ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات وہ اپنے آگے کی زندگی کا بھی سوچتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے ہر فیملی کے اندر مختلف قسم کے ایشوز ہوتے ہیں, کسی کے والدین جو ہے بزرگ ہوتے ہیں, کسی کے گھر میں کوئی اور بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے فیصلے میں آزاد ہو جاتی ہے, چاہے دوسری شادی کے لیے ہو, چاہے اپنی کسی دوسری فیلڈ میں جانے کے لیے, تو وہ اس چیز سے آزاد ہو جاتی ہے, بری جمع ہو جاتی ہے. جی سر, مجھے اور ہمارے ویورز کو ایک بات بتائیں کہ جب لڑکی ناراض ہو کر اپنے پیرنٹس کے گھر جاتی ہے تو اس کا خرچہ کون افورڈ کرتا ہے, ہسبینڈ یا پیرنٹس؟ بیسیکلی دیکھا جائے اصولی طور پہ, قانونی طور پہ جب ایک عورت ایک مرد کی نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کی تمام تر جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں, اس کی تمام تر جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ مرد کی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس چیز سے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. لوگ جو ہے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ تنگ کرنے کے لیے گھر میں بیٹھ جاتی ہے, اور گھر میں بیٹھنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے, وہ جا کے
مینٹیننس کا سوٹ فائل کر دیتی ہے اور مینٹیننس کی سوٹ کے لیے پھر عدالت سے استدعا کرتی ہے کہ جی ہاں ہمیں جو ہے خرچہ دلوایا جائے. ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے کہ مرد کو جو بھی ہے نکاح میں آ گئی تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے تمام تر جو بھی خرچے ہیں وہ مرد اٹھائے. لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے تنگ کرنے کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے, پھر جا کے جو ہے کلیم کرتی کہ جی میرا یہ خرچہ یہ خرچہ. اس کے لیے پھر عدالت جو ہے مخصوص یعنی کہ جو بھی مرد کی سیلری ہوتی ہے یا جو بھی پیسے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کا خرچہ باؤنڈ کرتا ہے, خرچہ جو ہے مطلب اس کے لیے جو ہے بناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے لیے, لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عدالت میں جاتے ہیں, ایک کنجوگل رائٹ کا ایک سوٹ فائل کرتے ہیں. اس سوٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جو بھی حقوق زوجیت ہے میں پراپر طریقے سے دینا چاہ رہا ہوں, جو بھی ان کے خرچے وغیرہ ہے میں ایک چار دیواری کے اندر جو ہے سب کچھ دینا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آئے مجھ سے رجوع کرے, میں اس کے تمام تر خرچے اٹھانے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے بھی کیسز وغیرہ جو اکثر و بیشتر ہمارے سامنے آتے ہیں, ہمارے پریکٹس میں آتے رہتے ہیں, تو یہ بھی ہوتے ہیں. اور جو خرچے کی, جہاں تک آپ نے سوال کیا, خرچے کی ذمہ داری تمام تر جو ہوتی ہے وہ مرد کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ مرد اٹھائے. سر کچھ لوگ ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے, جو جن کے کیس پینڈنگ پہ ہوتے ہیں, جو فیس پے نہیں کر سکتے وکیل کی, تو پھر ان کے لیے آپ کا کوئی میسج ہے؟ میرا ان تمام ناظرین کے لیے, جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, ان کے لیے ایک ہی میسج ہے. کراچی کے اندر ہمارے مختلف NGOز بھی کام کر رہی ہوتی ہے, مختلف طریقے سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا پرسنل اس چینل کے توسط سے, آپ لوگوں کے توسط سے ایک پیغام ہے کہ کسی بھی قسم کی کیسز کی استدعات نہ رکھنے والے لوگ اس چینل کے ذریعے آپ سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کریں. ہم ان کے تمام تر جو بھی کیسز ہیں وہ ہم فری آف کاسٹ لڑیں گے, فری آف کاسٹ اس کو پروسیڈ کریں گے, اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکے گا ہمارے ذات سے انشاءاللہ ہم اس کے لیے کرتے رہیں گے. یہ میرا میسیج ہے, یہ میرا اوپن میسیج ہے, یہ سب کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ وکلاء کی فیس نہیں پے کر سکتے ہیں, عدالتی خرچوں کو پے نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو بھی ہو سکے گا انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. جی سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے, اپنی ہوسٹ روسا کنول کو اور ہمارے گیسٹ ایڈوکیٹ سید زین آغا صاحب کو اجازت دیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.